رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے ماننے والوں، سچائی کو پسند کرنے والوں، مدنی آقا پر ایمان لانے والوں، غوث اعظم کے غلاموں، خواجہ پیا کے پروانوں، ملت کے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر ایک ساتھ صاحب بحروبر، مالک خسکوتر، اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سار، ثاقب انا اعطیناک الکوثر، سنہری جالیوں والے، کنکریوں کو کلمہ پڑھوانے والے، دبتوں کو ترانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا کہ جن کی بارگاہ بے کس پناہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذو النورین بن گئے، علی آئے تو شیر خدا بن گئے، خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ بن گئے، بے نمازی آئے نمازی بن گئے، جہنمی آئے جنتی بن گئے، حبشی آئے قریشیوں کے سردار بن گئے، غلام آئے بادشاہ بن گئے، فقیر آئے سردار بن گئے۔ اسی آقا نامدار مکے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ کچھ غم۔ میرے دوستوں، میں آج جس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں تذکرہ کرنے والا ہوں، جس ذات گرامی کے بارے میں بیان کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کے بارے میں مجھے بیان کرنے کی توفیق دی ہے، ان کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی یا ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن مبارک خارسان کا ایک قصبہ کہ جس کا نام ہارون یا ہرون ہے، بعض لوگ ہارون بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ ہرون بھی کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی سال میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کے نزدیک یہی قول مشہور ہے کہ ہجری سن 536 بمطابق عیسوی سن 1141 ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ سادات ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مبارک کے حافظ تھے۔ آپ نے قرآن مبارک کو حفظ کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نیشاپور کے علماؤں کی خدمت میں حاضر رہ کر حدیث شریف، فقہ یعنی مسائل کا علم اور دیگر علوم و فن حاصل کیے اور ایک زبردست محدث، فقہ، عالم اور فاضل بنے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ حاجی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، یعنی آپ ان کے مرید بنے اور آپ ان کی خدمت میں رہ کر کے خلافت و اجازت حاصل کیے اور معرفت کا علم حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 70 سال یعنی 70 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ اس طویل مدت میں یعنی 70 سال تک خواجہ عثمان ہارونی نے نہ کبھی پیٹ بھر کھانا کھایا اور نہ کبھی پیٹ بھر پانی پیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی حافظ تھے، اس وجہ سے ہر روز روزانہ ڈیلی ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ جو بھی دعا مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا۔
آپ نے ایک مرتبہ دعا مانگی، یا اللہ میری قبر مبارک، میری قبر مکہ مکرمہ میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبول بخشا، آج آپ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں ہے۔ پھر آپ نے دوسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ میرا فرزند معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے میری جو خدمت کی ہے، یا اللہ اس کے سبب تو اسے وہ ولایت، وہ بزرگی عطا فرما جو اور کسی کو تو عطا نہ کرے۔ میرے دوستو، خواجہ عثمان ہارونی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کوئی چھوٹی موٹی ہستی تھوڑی ہے، ہندوستان میں 90 لاکھوں کو کلمہ پڑھوانے والی ذات کا نام خواجہ غریب نواز ہے۔ سید الموحدین فی الہند، یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا توحید کا علم بردار، ہندوستان میں سب سے بڑا داعی اسلام، ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ اعظم، ہندوستان کا سب سے بڑا نائب نبی فی الہند ہونے کا شرف جس کو حاصل ہے وہ میرے پیارے خواجہ غریب نواز ہے، کہ جس کی نگاہ سے کوئی علاء الدین بنے تو کوئی نظام الدین اولیاء بنے تو کوئی خواجہ بختیار کاکی بنے تو کوئی صابر پیاکلیہ بنائے، ادنا کو اعلیٰ کر دے، اسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ ہندوستان کے کفرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا شمع جلانے والی ذات کا نام خواجہ غریب نواز ہے۔ میرے دوستو، سید السادات امیر عبد الواحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب بھی 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہاری نماز کو قبول فرما لیا ہے۔ کیا آواز آتی کہ ہم نے نماز کو قبول فرما لیا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی عرض کرتے، یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اے عثمان میں نے جمال بلا زوال تجھے بخشا، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی عرض کرتے، یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ پھر آواز آتی، میں نے محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 30,000 گنہگاروں کو بخش دیا۔ یہ بشارت آپ کو 5 وقت ملتی۔ محترم سامعین کرام، جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تب بندہ اللہ کا اور اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے، اور بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے دوستو، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر راستے میں دریا آ گیا، کشتی نہ تھی جس کی وجہ سے دریا کو پار کر پاتے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے آنکھیں بند کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اپنی آنکھوں کو کھولو۔ جب خواجہ غریب نواز نے آنکھیں کھولی تو دریا کے اس پار تھے۔ اس لیے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، پیر و مرشد کی صحبت اتنی عظیم برکت ہے کہ مرشد مرید کی آنکھیں بند کروا دے اور دریا کو پار کرا دے اور مرید کو پتہ تک نہ چلے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے اللہ والوں کی غلامی اور مریدی کا نتیجہ۔ انشاءاللہ کل بروز قیامت ہم سب اپنے مرشد کے دامن سائے میں رہ کر کے پل صراط کو پار کر جائیں گے، ہمیں خبر تک نہ پڑے گی۔ عاشق رسول فرماتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پل سے گزرا راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا سخت پریشانی اور حیرانی کے عالم میں میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں وہ بوڑھا آیا اور عرض کرنے لگا کہ میرا لڑکا 40 سال سے گم ہو گیا ہے۔
40 سال سے کھو گیا ہے، اس کی زندگی اور موت کی مجھے معلوم نہیں، یعنی مجھے پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میرا وہ لڑکا مجھے مل جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا، یعنی اپنے آنکھوں کو بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے حاضرین، اس بوڑھے کا بچہ اس سے مل جائے، اس وجہ سے دعا مانگو۔ جب دعا ہو گئی، دعا ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اے بوڑھا تو جا۔ اے بوڑھے شخص سے فرمایا کہ اے شخص تو جا، تیرا لڑکا انشاءاللہ گھر آ جائے گا، 40 سال سے گم ہوا لڑکا گھر آ جائے گا، ایسا فرمایا۔ جب وہ بوڑھا شخص گھر گیا تو کسی نے مبارکبادی دی کہ مبارک ہو، تجھے تیرا لڑکا مل گیا ہے۔ جب باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی تو دونوں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یار میرا لڑکا مجھے مل گیا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اے لڑکے تو کہاں تھا 40 سال سے؟ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے جناتوں نے قید کر لیا تھا اور سمندر کے ایک جزیرے میں مجھے جزیرے میں زنجیر کی بیڑیاں باندھ کر مجھے قید کر رکھا تھا، اور وہاں سمندر کے جزیرے میں آپ کی شکل کا ایک بزرگ آئے اور انہوں نے زنجیروں کی طرف نگاہ کی تو میری زنجیریں ٹوٹ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آنکھیں بند کرو، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو، صالح بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرامتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی نگاہ سے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی غلامی، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی غلامی ہم سے ہرگز نہ چھوٹے۔ کیوں کہ جب ہم پر کوئی مشکل یا پریشانی یا مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی طاقت و قوت سے اللہ والے ہمیں بچا لے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، زنجیر جو ہو ذوق یقی پیدا تو ٹوٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اب میں میری گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔